علیکم ناظرین، پروگرام پشاور لاؤنج کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان انمول، اور میرے ساتھ آج میرے کو ہوسٹ امین مشال موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اور آپ کو بھی السلام علیکم، ناظرین کو بھی سلام۔ وعلیکم السلام۔ ہمارا پروگرام آج بہت ڈفرینٹ ہے، اور یہ پاکستان کاؤنسل آف ورلڈ ریلیجن کے تعاون سے ہم اس پروگرام کو کرنے جا رہے ہیں، جس میں تھوڑا سا پہلے اپنے گیسٹ کا تعارف کراتی چلوں، پھر ہم اپنے پروگرام کی طرف جائیں گے کہ ہم کس چیز سے پروگرام کرنے جا رہے ہیں۔ میرے ساتھ یہاں جوزف جان صاحب موجود ہیں، جو کہ پریسٹ ہیں سینٹ جانس کیتھیڈرل چرچ کے، اور بورڈ اس جو ادارہ ہے PCWR، اس کے بورڈ آف گورننس میں بھی شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر انور سعید صاحب بھی موجود ہیں، جو کہ ڈپارٹمنٹ آف جیوگرافی یونیورسٹی آف پشاور میں ہیں، اور وقار احمد اوان صاحب موجود ہیں، جو کہ پیشے سے ایک رائٹر ہیں اور اس ادارے میں ایز کلائمیٹ ریزیلینس کمیٹی ممبر کام کر رہے ہیں۔ آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ ناظرین، ہم لوگ پروگرام کریں گے کلائمیٹ چینج پہ، گلوبل وارمنگ پہ، اور ایسی کیا وجوہات ہیں کہ کلائمیٹ چینج اکر ہو رہا ہے۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ دنیا بھر میں ہیٹ ویوز، ڈراؤٹس، ٹائفونز، سائیکلونز، ہریکینز بہت زیادہ بڑھے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ویدر چینج ہو رہا ہے سڈنلی، یا کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے۔ کیا وجوہات ہے اس کی؟ بالکل، گرمی بڑھ رہی ہے۔ اور امین مشال، اس کے ساتھ UN کی ایک رپورٹ آئی ہے کہ 90% جتنے بھی ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں اس کو ہم کلاسیفائی کر دیتے ہیں ویدر اور کلائمیٹ چینج کے ریلیٹڈ میں، جی، اور باقی سارے جو 10% ہو گئے وہ مین میڈ ہو گئے اور کیٹاسٹرفیز ہو گئی، لیکن اس پروگرام میں 90% ہم یہ ہو رہا ہے۔ بالکل یہ نکتہ بھی ہم اٹھائیں گے، اور اسے جاننے کی ہماری کوشش ہوگی تاکہ ہم خود بھی اور ہمارے ناظرین بھی اس چیز کو سمجھیں کہ موسم کی تبدیلی، ویدر کو جس طرح عام فہم میں کہا جاتا ہے، اور کلائمیٹ چینج، اس کی ڈفرینس کیا ہے۔ تو آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ یہ جو عزیز بالکل معزز یہ مہمان ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے، اور ایک چیز میں ناظرین کو کہنا چاہوں گا کہ جس طرح ہم نے پہلے ایپیسوڈ میں اس چیز پہ کافی سرحاصل گفتگو کی تھی کلائمیٹ چینج کے حوالے سے خاص طور پہ، اور میں پروگرام کے شروع میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگوں کو ڈرا نہیں رہے بلکہ آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ کس حد تک ہم آگاہ ہو سکتے ہیں کہ جس طرح ماحول میں تبدیلی ہمیں نظر آ رہی ہے، جس طرح درجہ حرارت میں یہ خطرناک، ہاں بالکل خطرناک حد تک اس میں مطلب تیزی آ رہی ہے نا، تو ہماری کوشش ہوگی کہ کیا ہم اس میں چینجنگ لا سکتے ہیں بینگ این انڈیویژول۔ سوالات پہ جانے سے پہلے ایک بڑی بیسک چیز میں انور صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں، ویدر اور کلائمیٹ میں کیا فرق ہے؟ ہم تو کہتے ہیں بھائی موسم چینج ہو رہا ہے، موسم بڑھ گیا، گرمی ہو گئی ہے، سردی ہو گئی ہے۔ ایکچولی کلائمیٹ چینج اینڈ ویدر، اس کے تو ایلیمنٹ سیم ہے۔ فار ایگزامپل درجہ حرارت ہے، پریشر ہے، پریسیپیٹیشن، رین فال ہے، لیکن فرق یہی ہے کہ یہ ویدر جو ہے یہ شارٹ پیریڈ آف ٹائم کے لیے ہوتا ہے، ایک دن کے لیے، ایک ہفتے کے لیے، ایک مہینے کے لیے، تو یہ کسی ٹائم بھی چینج ہو سکتا ہے، اور اس کا امپیکٹ بھی لانگ ٹرم نہیں ہوتا، اس کا شارٹ ٹرم امپیکٹ ہوتا ہے۔ اگر آج بہت گرمی ہے تو کل بادل آ جائیں وہ ٹوٹلی چینج ہو جاتا ہے۔ بالکل، لیکن کلائمیٹ یہ ہے کہ یہ ایوریج کنڈیشن جو ہے، جو ویدر کے ایلیمنٹس ہیں، وہی ٹیمپریچر، درجہ حرارت، اور اس کا ایوریج 25 سے 30 سال کم از کم اس کا ایوریج نکال کے اس کو ہم کلائمیٹ کہتے ہیں۔ اچھا، یہ جو مطلب لانگ ٹرم میں جس طرح یہ تبدیلی لانگ ٹرم جو اس کا امپیکٹ ہے اس کو ہم کلائمیٹ میں انکلوڈ کرتے ہیں مور دین 20 ایئرس۔ لیکن ویدر جو ہے وہ ڈیلی بیس پہ جو چینجز آ رہے ہیں، جس طرح ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں کہ روزانہ وہ ویدر رپورٹ پیش کیا جاتا ہے کہ کل بارش کی جو پاسبلٹی ہے یہ نہیں ہے، پیشن گوئی ہے، تو یہ شارٹ ٹرم، یہ زیادہ سے زیادہ ایک مہینے کے لیے ہم دے سکتے ہیں۔ لیکن کلائمیٹ جو ہے وہ لانگ ٹرم پروسیس ہے، اور اس کی ایوریج جو ہے 20، 25، 30 اور مور ایئرس کو اس کو ہم کلائمیٹ کہتے ہیں۔ اور جو ہم کلائمیٹ چینج کی بات کر رہے ہیں تو یہ لانگ ٹرم پروسیس کی بات کر رہے ہیں۔ جی جی جی، یہ ایک دن یا 2 دن یا ایک ہفتے کی بات نہیں ہے، یہ کبھی کبھار بہت اوپر جاتا ہے، کبھی کبھار بہت نیچے آ جاتا ہے۔ ایون کہ جون جولائی میں بھی کبھی کبھار ٹیمپریچر بالکل نیچے آ جاتا ہے، کبھی کبھار دسمبر میں بھی ٹیمپریچر روزانہ تو بڑھ جاتا ہے، تو یہ ٹیمپریری چینجز ہے اور اس کا کوئی اتنا امپیکٹ نہیں ہے۔ امپیکٹ اگر ہے تو کلائمیٹ چینج، اردو میں تو ہم دونوں کو موسمیاتی تبدیلی
تبدیلی کریں گے. لیکن انگلش میں اور ڈیفینیشن میں اور امپیکٹ میں کافی فرق ہے. اور ایکچولی جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ کلائمیٹ چینج ہے, لانگ ٹرم امپیکٹ, کہ فیوچر کے لیے ہم پلان کریں کہ فیوچر میں کیا ہوگا. ادروائز اگر ہم پلیسٹوسین تقریباً 20 لاکھ سال پہلے اگر ہم سوچ لیں, 20 لاکھ, ہاں 20 لاکھ 2 ملین ایئرز, تو ارتھ سرفیس پہ برف ہی برف تھا. اور آج کل اگر آپ دیکھیں تو ٹوٹلی تقریباً 90% چینج ہوا. ہمارا جو سٹوریج ہے برف ہے وہ آلموسٹ پگھل چکا ہے ڈیو ٹو کلائمیٹ چینج اینڈ گلوبل وارمنگ. تو یہ وہ کلائمیٹ ہے. اگر ایوریج اس کا ہم وہ نکالے تو یہ 0.6 ڈگری سینٹی گریڈ فرق آیا ہے, تو بہت کم نظر آ رہا ہے. 0.6 ڈگری سینٹی گریڈ میں اتنے ہمیں رپورٹس آ رہی ہیں, گلیشیئرز پگھل گئے. ناسا کی میں ایک رپورٹ پڑھ رہی تھی, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ابھی تک جو ڈفرینس آیا ہے موسمیات میں 2.5 ڈگریز آیا, لیکن آئندہ چند سالوں میں یہ 10 ڈگریز مزید بڑھے گا. 10 ڈگریز بلکہ یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ 10 to 12 ڈگری تک چلا جائے گا. ہم تو 1 ڈگری پہ اتنا چیخنے شروع ہو جاتے ہیں, گرمی ہے. 1 ڈگری اگر یہ مطلب یہی ہے کہ اگر اسی رفتار سے یہ درجہ حرارت بڑھتا جائے تو یہ دنیا, یہ پورا ورلڈ ہے ہمارے لیے, کیونکہ ایک کنٹری کی کوئی حیثیت نہیں ہے, گلوبل ویلیج ہے پورا دنیا. کیونکہ اگر ایک مثلا موسمیاتی تبدیلی پاکستان میں ہے تو یہ نہیں ہے کہ افغانستان میں نہیں ہوگا. اسی لیے تو گلوبل وارمنگ کا یہ ٹرم اس لیے دیا جا رہا ہے, اور یہ پورے ورلڈ کو ہم گلوبل ویلیج کہتے ہیں, کیونکہ انوائرمنٹ ہمارا ہم سب کا ایک ہی ہے. اگر ہم یہاں گیس خارج کرتے ہیں, ہیٹ اوپر جاتا ہے, تو یہ پورا انوائرمنٹ میں پھیل جاتا ہے. تو اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں ڈفرینٹ پروجیکٹ ڈفرینٹ کنٹریز کروا رہے ہیں, جرمن کروا رہے ہیں, امریکہ, پاکستان میں ہمارے نادرن ایریا میں جرمن آتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں. تو کیوں, ٹھیک ہے ان کا اپنے آبجیکٹیوز ہیں, لیکن اگر دنیا کے کسی حصے میں بھی کوئی پرابلم ہے تو کوئی بھی بچ نہیں سکتا اس کے مضر اثرات سے. اسی وجہ سے ڈاکٹر انور سعید صاحب سے ہم آج کے پشاور لاؤنج میں, بلکہ آج ہمارا یہ لاؤنج ہے, اس میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ مزید بھی ٹیکنیکل چیزوں کو سمجھنے کی کوشش ہماری ہوگی اور ہم گفتگو کریں گے اس حوالے سے. لیکن ہمارے ساتھ جون صاحب بھی موجود ہے. سر اگر آپ ہمیں بتائیے خاص طور پہ اس کو مذاہب کے ساتھ لنک کر کے, کہ جس طرح مذہبی جو لوگ ہیں اس میں اچھی طرح اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں, تو کیا مذاہب موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے میں کس طرح ہماری مدد کر سکتا ہے؟ تھینک یو ویری مچ, اور ویور کی خدمت میں بھی سلام. میں سمجھتا ہوں کہ پاک کاؤنسل آف ورلڈ ریلیجن جو ہے یہ ایک بہت بڑا کام کر رہی ہے تاکہ لوگوں کو اویئر کیا جا سکے اور لوگ اپنا ایک رول پورا کر سکیں. جب ہم بائبل مقدس پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا نے جب کریشن کا کام کیا, خدا کریٹر ہے, جب اس نے کریشن کا کام کیا تھا تو اس نے فضا کو بنایا, اس نے پانی اور خشکی کو الگ کیا, اس نے پلانٹس, چرند پرند اور تمام جانور بنائے, اور یوں اس سے یہ پورا ماحول جو ہے وہ کریٹ ہوا, اور جس کے متعلق بائبل مقدس گواہی دیتی ہے. لیکن جب آدم اور حوا اس باغ عدن میں یا اس انوائرمنٹ, اس ماحول میں رہ رہے تھے, ہنسی خوشی اچھے ماحول میں رہ رہے تھے, لیکن خدا نے آدم کو ایک حکم دیا تھا, اور وہ حکم یہ تھا کہ تم باغ کے سب درختوں کے پھل کھا سکتے ہو سوائے ایک کے جو باغ کے بیچ میں ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ پھر ابلیس آ کے انٹروین کرتا ہے, اور وہ آ کے آدم کو, حوا کو ورگلاتا, اور جس کی وجہ سے آدم اور حوا خدا کی نافرمانی کرتے ہیں. اور پھر اسی سے یہ سارا سلسلہ شروع ہوا, کیونکہ ہم نے خدا کی نافرمانی کی, اور جب خدا کی نافرمانی کرتے ہیں تو اس کے آج یہ جتنے بھی اسباب ہمیں نظر آ رہے ہیں ہم ان کو دیکھ رہے ہیں. دیکھیں ہر طرف ہمیں پتہ چلتا ہے جو بنی نوع انسان ہے وہ مشکلات میں سے گزر رہا ہے. ہم نے اپنی جو انوائرمنٹ ہے اس کو پورے طور پہ اس کو نقصان پہنچایا ہے. فضا ہم نے پولوٹڈ کر دی ہے, ایون جو دریاؤں کا, سمندر کا پانی ہے اس کو ہم نے پولوٹڈ کر دیا, اور اس طرح سے ہم چیزوں کو نقصان دے رہے ہیں. اور جہاں یہ
یہ پولوشن ہوئی ہے وہیں اسپرچل پولوشن بھی ہوئی ہے. جب آدم اور ہوا نے خدا کی نافرمانی کی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اسپرچولی بھی پولوٹڈ ہو گیا اور اس نے یہ غلطی کی. لیکن جیسے آپ نے سوال کیا کہ کیسے اس کا تدارک ہو سکتا ہے, کیسے ہم اس کی طرف آ سکتے, تو میں سمجھتا ہوں جو مذہبی لیڈرشپ ہے وہ اس میں بہت اہم رول ادا کر سکتی ہے, کیونکہ ہمارا جو پاکستان کا جو ماحول ہے یہاں پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ اپنی مذہبی لیڈرشپ کی بات کو مانتے اور سنتے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں مساجد میں, چرچز میں, گردواروں میں, مندروں میں جو وہاں کے جو بڑے ہیں, وہاں پہ جو مذہبی لیڈرز ہیں, ان کا یہ کام ہے کہ جہاں وہ اپنے اسکرپچر کی جب تشریح کرتے ہیں تو وہاں پر ضرور انوائرمنٹ کو بھی چھیڑیں اور لوگوں کو بتائیں تاکہ لوگ آج کے جو ہمارے ایشوز ہیں ان کو جان سکیں اور لوگ اس طرف آ سکیں کہ میں کیسے رول ادا کر سکوں. دیکھیں ہم ہر وقت گورنمنٹ کے اوپر ڈالتے ہیں کہ گورنمنٹ کو کرنا چاہیے, گورنمنٹ کو کرنا چاہیے, لیکن میں سمجھتا ہوں لیکن جو ہمارا انڈیویجول رول ہے ہمیں اس کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. اور اگر میں سمجھتا ہر بندہ اپنا انفرادی رول ادا کرے گا تو پھر اجتماعی رول بھی بنتا جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور وقار صاحب میرے خیال میں یوتھ کا انپٹ دے اس حوالے سے. تو جب چرچز میں اور جو ریلیجس جتنے بھی ہیں جگہ پلیسز پہ جب وہ کلائمیٹ اور اس پہ بات ہوگی تو تھوڑا سا الگ سا ہوگا, بالکل تھوڑا سا الگ ہوگا. اب جب چرچ میں بات ہوگی, بلکہ میرے خیال میں یہ جو وہاں پہ مجمع بیٹھے ہوئے اس کو بھی الگ ہی محسوس ہوگا کہ یار ہم مذہب کی وہ پرچار کرتے تھے, اب یہ ڈیفرنٹ بولے تو واقعی اس بات میں کوئی وزن ہوگا تو بولنا چاہیے. ہمارا کلیرک ہمیں بول رہا ہے, مطلب اس کے ساتھ ریلیٹڈ کر کے بات کریں گے. دیکھیں جیسے پادری صاحب ہیں یا امام صاحب ہوتے ہیں یا جو ہوتے ہیں اس میں گردوارے میں یا مندر میں پنڈت ہوتے ہیں, تو وہ جب ایسے کریں گے کہ یہ ہمارے مذہب کی تعلیمات ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر اس کا اثر جس طرح ایک عام بندہ بات کرتا ہے, جس طرح میں آپ کو ایک آسان سی مثال دوں, جب ایک کالج یا یونیورسٹی میں ٹیچر پڑھاتا ہے تو وہ زیادہ فوکس کر کے اس کی ٹھیک ہے نا, اسی طرح وہاں پہ بھی جب وہ ٹاپک پڑھایا جائے گا, سمجھایا جائے گا آسان الفاظ میں. سر نے بڑی اچھی بات کی کہ آسان الفاظ میں, کیونکہ اگر ہم ٹیکنیکل یا سائنٹیفک جانے کی ضرورت ہے ہی نہیں, باتیں کریں اسٹیٹسٹک پہ باتیں کریں کہ جی کلائمیٹ یہ وہ پھر وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے. کہ جس طرح جوزف جون صاحب نے کائنات کی خوبصورتی کے حوالے سے اس کو مطلب اچھی طریقے سے اس کو لنک کیا. ایک عام سی بات کہ جی بھائی آپ نے پانی نہیں ضائع کرنا, آپ نے جی زیرو ویسٹ کیسے کرنا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے جو ہے تو مطلب اے سی کا استعمال کم سے کم کرنا ہے. یہ تھوڑا تھوڑے سے حصے ہوتے ہیں نا, ٹھیک ہے, تو یہ آسان الفاظ بھی ہیں اور لوگوں کی سمجھ میں بھی. وقار صاحب اس میں ہم یہ بھی تو انپٹ کر سکتے ہیں, صرف ایک سجیشن ہے یہ کہ اگر ہمارے یہی کلیرکس اپنے ہر ایک اس کو بولیں اپنے اسی جو ان کا پیرامیٹر ہے ریلیجس پلیس کا کہ اس میں آپ لوگ پلانٹیشن کریں, ایک ایک درخت آپ لوگ لگائیں. جیسے میں حالیہ ابھی تھر پارکر کا میرا دورہ ہوا تو وہاں تھر میں انہوں نے جو کیا ہے کہ ہر ایک پرسن نے وہ پودا لگایا, اس کو اپنا ایک نام دیا ہے کہ یہ, اور پھر وہ جا کے دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا گروتھ اس کی کتنی ہوئی ہے, وہ اس پرسن کا انپٹ ہوتا ہے. کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے؟ بالکل ایسا ہے. دیکھیں پودے کے علاوہ بھی ہے, مطلب پودے کے علاوہ میں نے آپ سے کہا کہ زیرو ویسٹ پہ ہم آ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. جس طرح پادری صاحب ہیں یا امام صاحب مولانا صاحب ہیں, تو وہ مسجد میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ کے گھر میں جب آپ مارننگ سے رات تک, ٹھیک ہے, صبح سے شام تک آپ دیکھیں زیرو ویسٹ آپ کتنا کر سکتے ہیں, پلاسٹک ایسے کتنا کم کر سکتے ہیں, اے سی کا استعمال کتنا کم کر سکتے ہیں, پانی کا استعمال کتنا کم کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں, ٹھیک ہے. تو ساری چیزیں اب اکٹھی ہوں گی تو تھوڑا سا الگ بھی ہوگا, مزہ بھی آئے گا. دوسری بات ہے جتنا ہم مطلب ادھر ادھر کی جو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ فضولیات میں جب اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو دونوں طرف سے, ایک طرف ہم کلائمیٹ کی جو کمپوننٹ ہے اس کو ہم کور کریں گے, دوسرا ایک نئی چیز ہمیں ملے گی. بلکہ انمول ایک چیز میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا, اور ڈاکٹر صاحب اس پہ مزید اس حوالے سے ہمیں معلومات فراہم کریں گے کہ جتنی بھی یہ ریلیجس پلیسز ہیں, میرے خیال میں وہاں پہ اگر کسی ٹیکنیکل بندے کو بلا کے ایک جمعہ یا ایک اتوار یا جس کا جو بھی دن ہوتا ہے مذہبی, اس پہ بلا کے مجمع کے ساتھ وہ اگر بات کرے اس کی نوعیت کے حوالے سے, لوگوں کو آگاہی دے, اور آہستہ آہستہ مطلب جتنی یہ مساجد ہے پشاور میں یا جتنے چرچز ہیں یا جتنے گوردوارے ہیں, تو آہستہ آہستہ مطلب اس میں بھی ہم مطلب بلا سکتے ہیں. بالکل بلا سکتے ہیں. ایکچولی یہ بات میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں. ہر ایک فوکس گروپ جو ہے
اگر ہم مساجد لے لیں اسی طرح گردوارے لے لیں تو ہر ایک کا ایک اسفیئر آف انفلوئنس ہوتا ہے اور ہر ایک کا اثر انہی لوگوں پہ ہوتا ہے. اگر جو اپنے آپ کو ویل لٹریٹ اور ویل ایجوکیٹڈ لوگ کہتے ہیں تو ان کی بات کو زیادہ توجہ نہیں دیتے کہ یہ امام صاحب ہے. اسی طرح کامن مین جو ہے اور وہاں گاؤں وغیرہ کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ سب سے زیادہ ان کو توجہ دیتے ہیں کہ یہ ہمارا امام ہے, یہ جو کچھ کہتا ہے یہ ٹھیک کہتا ہے. تو فوکس گروپ ڈسکشن اور فوکس گروپ میں ہم خیال لوگوں کو شامل کرنا چاہیے. اسی پہ گفتگو کریں گے لیکن وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. ناظرین ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ناظرین آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام پشاور لاؤنج اور آج یہ پروگرام جو ہے PCWR یعنی پاکستان کاؤنسل آف ورلڈ ریلیجن کی طرف سے سپانسرڈ ہے اور ہم لوگ بات کر رہے ہیں کلائمیٹ چینج پر. انور سعید صاحب آپ نے بہت بات کی کلائمیٹ پہ, ویدر پہ, ریلیجس پرسپیکٹیو سے بھی, لیکن گلوبل وارمنگ کی بنیادی وجوہات کیا ہیں ورلڈ وائڈ کو لا کے, پھر آپ اس کو اگر تھوڑا اسپیسیفک کر دیں پاکستان پر. ایکچولی دو کازز ہیں, ایک تو قدرتی ہے جس کو ہم نیچرل کہتے ہیں اور ایک مین میڈ ہے جو ہیومن کازز ہم اس کو کہتے ہیں. تو میں نے کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ کازز پر فوکس کرنا چاہیے کہ کازز کیا ہے, کہ لوگوں کو تو پتہ چلے کہ کیا وجوہات ہیں, بیماری کا پتہ چلے تو بیماری کا علاج جو ہے وہ پاسبل ہے. تو نیچرل میں تو یہ ہے کہ یہ جو میٹیورائٹس گرتے ہیں اور زمین سے ٹکراتے ہیں تو اس کی زمین کی ٹیمپریچر بڑھتی ہے. اسی طرح جب لاوا باہر نکلتا ہے تو مطلب 1000 ڈگری آف سینٹی گریڈ اس کی ٹیمپریچر ہوتی ہے اور اس ارتھ سرفیس پہ جو ہے ہیٹ کریٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ روٹین میں جتنے تقریباً لاکھوں سال پہلے یہ جو سورج ہے یہ اپنی روشنی دیتی ہے تو سلولی اینڈ گریجولی یہ سورج بھی ٹیمپریچر بڑھنے کا ایک ذریعہ ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ نیچرل ہے اور نیچر میں ہم کر نہیں سکتے, لیکن پلاننگ کے ذریعے ہم اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں. یہ نیچرل کازز ہے, قدرتی وجوہات ہیں. اور ہیومن کاز جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ ہیومن کی وجہ سے ہے, انسانوں کی وجہ سے ہے, جو ہمارے اپنے کنٹرول میں جو اپنے کنٹرول میں ہے. تو اس میں سب سے پہلے ایک زمانہ, مطلب زمانہ نیئر پاس نہیں, بالکل جو ہم ہزاروں سال پہلے لے لیں تو زمین پہ ایک انسان یا دو انسان تھے اور ابھی 8.4 بلین پیپل ہے دنیا میں. ہاں, تو انسان کا اپنا ایک ٹیمپریچر ہے, اتنی آبادی بڑھتی ہے تو ارتھ ٹیمپریچر ضرور بڑھے گا. بالکل. تو یہ تو پاپولیشن, اوور پاپولیشن بھی ایک کاز ہے. جتنا پاپولیشن بڑھتا ہے اتنی اس کی ضروریات بڑھتی ہے اور اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وہ ریسورسز استعمال ہوتے ہیں. اور ریسورسز میں پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم گاڑیاں بھی یوز کرتے ہیں, فیول جلاتے ہیں, گیس یوز کرتے ہیں, اپنے آرام کے لیے بھی بڑے لوازمات, اے سی, ریفریجریٹر وغیرہ, یہ سارے جو ہے ہم ہوا میں کاربن چھوڑ رہے ہیں جو گلوبل وارمنگ کا ایک سبب بنتا ہے. ڈیفورسٹیشن جو سب سے بڑا جو ہمارا جو سائیکل ہے, ہائیڈروجن یا کاربن ڈائی آکسائڈ کا جو سائیکل ہے وہ بیلنس رکھتا ہے, وہ ہم ڈیفورسٹیشن, اگر آپ ورلڈ ریکارڈ لے لیں, ورلڈ کا ڈیٹا لے لیں تو فارسٹ ہمارے تقریباً ختم ہونے کو ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے ارتھ سرفیس کی ٹیمپریچر بڑھ رہی ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ انکریز ہو رہا ہے, ہم فضا میں درجہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو چھوڑ رہے ہیں. تو یہ کاربن, کلورو فلورو کاربن ہے, میتین گیس ہے, یہ زہریلی گیس ہے, جب ہوا میں ہم اس کو چھوڑتے ہیں تو واپس ہم وہی انہیل کرتے ہیں جس کا اثر ہمارے انسانی صحت پر بھی ہوتا ہے. اور تقریباً لاسٹ ایئر کا ڈیٹا ہے تقریباً 35 to 40 بلین ٹن کاربن ہم نے ہوا میں چھوڑا ہے. اچھا, جس کی وجہ سے کافی سارے اموات, لیکن ہم سمجھ نہیں رہے ہیں, اویئرنیس نہیں ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہے, محسوس کرنے کی کوشش ہماری. اور اس کی وجہ سے جو ویدر ڈسٹربنسز ہے, جو ٹائفون ہے, ہریکین ہے, بہت ساری چیزیں جو ہیں. یہ ٹائفون اور ہریکین یہ انمول نے پروگرام کے اس آغاز میں کہا, لیکن
मुझे समझ नहीं आया। ये जो मुख्तलिफ किस्म के हम कहते हैं कि तुग़यानी है, अच्छा, हवाएं हैं जो जो हम आपने डिस्ट्रक्टिव सुना होगा कराची के साहिल हाँ, पे साहिल पे फ्लड, जाए तो साइक्लोन, जी, इसी वजह से ये जिसको हम डिस्टर्बेंस भंवर कहते हैं, अगर मैं उर्दू मेरी सही हो, भंवर हम उसको कहेंगे। आप वेव्स हैं, टाइड्स हैं, टाइड्स हम साइज इंग्लिश है, में कहते मतलब हैं। हम पानी से जो भी आपके तूफान आते हैं पानी अच्छा, से, जी, और जी। क्लाइमेट का इफेक्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप लोग बेहतर इस पे रोशनी डाल सकते हैं कि पानी की जब सी लेवल ऊपर होता है उससे भी आते हैं, सुनामीज आते हैं। सुनामी वो तो अर्थक्वेक की वजह से आती है, अगर समंदर में ज़लज़ला आ जाए तो उससे सुनामी आती है। और एक ये है जिसको हम टाइड्स कहते हैं, ये जो पूरा ये मून और सन की अट्रैक्शन से होता है। जब ये मून सन और अर्थ तीनों एक ही डायरेक्शन में हो तो हाई टाइड्स आते हैं, जिसको मधुजज़र कहते हैं। जी जी। तो पानी जब एक डायरेक्शन में ज्यादा पुल हो तो वो वापस जब वो अट्रैक्शन छोड़ देता है तो ये पानी साहिल की तरफ आ जाता है और कोस्टल एरिया को हमारे वकार साहब और जोसेफ जान साहब, अगर आपके ज़हन में भी कोई ऐसा कोई सवाल हो तो मेरे ख्याल में हमें डॉक्टर साहब से फ़ायदा लेना चाहिए मालूमात लेने में। डॉक्टर साहब, मैंने ये भी सुना था तकरीबन 5-6 महीने पहले कि जो बहरी ओकियानूस, हाँ बिल्कुल, उस हवाले से एक मालूमात हमें मिली थी कि उसका दर्जा हरारत उसमें भी इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से जो मतलब आजकल माहौल गर्म हो रहा है या जो हवाई आ रही है, ये करंट्स जो ऐसे होते हैं कि एक डायरेक्शन में ये सर्कुलेट होता है, स्पेसिफिक डायरेक्शन में, उसको हम करंट्स। तो ये कांस्टेंट होता है कि नहीं? ये कांस्टेंट होता है, इन इंडेफिनिट डायरेक्शन भी होता है। अच्छा, हाँ, तो इसमें दो टाइप्स है, एक को कोल्ड करंट कहते हैं, एक को वार्म करंट कहते हैं। जो इक्वेटर की तरफ से जाते हैं तो ऑलमोस्ट वो वार्म करंट है, जो पोल की तरफ से जो करंट आते हैं वो कोल्ड करंट है। अच्छा, हाँ, ये एल नीनो ला नीनो इफेक्ट्स भी है। एल नीनो ला नीनो इफेक्ट ये है कि जब वार्म करंट्स वो डोमिनेट करे तो ला नीनो एल नीनो आपने सुना होगा, ये वेदर फिनोमेना है बिल्कुल क्लाइमेट में, तो ये भी इफेक्ट करता है। लेकिन हम ज्यादातर बात जो है पाकिस्तान और लैंड सरफेस पे करते हैं, क्योंकि इंसान जो है ज़मीन पर रहते हैं। पाकिस्तान के हवाले से अगर हम ले ले तो ये पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री, एग्जैक्टली, और हमारा ज़्यादातर इन्हिसार जो है वो क्रॉप्स पर है, बिल्कुल, और हमारा जो जीडीपी है वो भी क्रॉप से रिलेटेड है, बिल्कुल। लेकिन अगर हम देख ले दिन ब दिन हमारे जो डेजर्ट्स है, चोलिस्तान डेजर्ट है, थर डेजर्ट है, मैं खुद गया हूँ, मैंने देखा है, तो इंक्रोचमेंट जो है फर्टाइल लैंड की तरफ उनकी इंक्रोचमेंट हो रही है। जी। वर्ल्ड का 33% एरिया अभी डिजर्टिफाइड है। 33%, 1/3 ऑफ द एरिया ऑफ द वर्ल्ड जो है वो डिजर्टिफाइड हो चुका है। सहारा डेजर्ट दे के वो अपने लिमिट को मजीद बढ़ा रहे हैं। तो यही ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज इफेक्ट्स हैं। तो अगर पाकिस्तान का हम हवाला दे दें, हमारे ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, बिल्कुल, ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। बिल्कुल, इसकी वजह से हमें फ्लैश फ्लड का सामना पड़ता है। वो सैलाब आते हैं जो बिल्कुल अचानक, नादरन एरिया जो है हमारा ज्यादातर फ्लैश फ्लड से इफेक्टेड है, अभी भी आया है और काफी नुकसानात हुए हैं। होंजा में ये सारे इलाके जो है फ्लैश फ्लड, ग्लफ ग्लेशियर लेक आउट ब्लस फ्लड, जो ग्लेशियर टूटता है और पूरा पत्ता भी नहीं होता, सुबह पूरा विलेज जो है इसमें इसके नीचे आके बहुत सारे लोग शहादतें उसको हो जाती है। और बहुत सारे, मैं खुद गया हूँ, मैं नादर्न एरिया पे, मेरे इसी मौजू पे पीएचडी भी है, मैंने रिसर्च भी किया है। तो काफ़ी सारे लोग जो हैं ग्लफ की वजह से, डिब्रिस फ्लो जो पानी और मिक्सचर माउंटेन से नीचे आते हैं और पूरा गांव उसकी वजह से इफेक्ट होता है। तो बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर के हवाले से अगर हम देखें तो जिस तरह आपने कहा कि 90% जो नेचुरल डिज़ास्टर है दैट इज़ ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज की वजह से है। जोसेफ जान साहब अगर इसके साथ ऐड करें, इसके साथ मेरा एक सवाल ये है कि क्या इस मौसम का इंसान के ऊपर कोई असर पड़ रहा है, इंसानी रवैयों पे? बिल्कुल, इंसान जो है वो मुतासर हो रहा है इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, टेम्परेचर रेज हो रहा है, उसकी वजह से बहुत सारी डिजीज़ नई आ रही हैं, फिर टेंशन है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों के लिए मैं समझता हूँ तदारक क्या है, क्या हम कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ। खुदा ने मुझे मौका दिया फ्रांस में पढ़ने का, तो मेरी एक क्लास फेलो थी, वो एक दिन मुझे कहने लगी कि जोसेफ, मैंने विल की है कि मेरी बॉडी को क्रेमेटाइज किया जाए। दैट वाज 1998। पुरानी बात है, मैं जवान यंग था, तो मेरे लिए इसको
جو باڈی کو کریمیٹائز کرنا یہ میرے لیے سمجھنا بڑا مشکل تھا کیونکہ بیریل ہوتا ہے اور دفنائے جاتے ہیں، لیکن جب اس نے یہ کہا تو میں نے اس کو کہا کہ کیوں آپ یہ کہہ رہی ہو کہ کریمیٹائز کرنا ہے، اور اس نے جواب مجھے دیا میں اس لیے اپنی باڈی کو کریمیٹائز کرنا چاہتی ہوں، جلانا چاہتی ہوں تاکہ جو اگلی نسل آئے میری بیماریاں اس تک منتقل نہ ہوں. اور یہ جو اور یہ دیکھیں یہ کنسرن ہے نا. اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ضرور اس بات کو لینا چاہیے جتنا بھی یہ انوائرمنٹ ہے یہ خدا کی طرف سے ہمارے لیے گفٹ ہے، تحفہ ہے. تو جب خدا نے یہ گفٹ دیا، یہ بلیسنگ دی ہے، تو بائبل مقدس ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ خدا اس کا حساب بھی لے گا. بائبل مقدس میں ایک تمثیل ہے، اور وہ تمثیل یہ ہے کہ ایک آدمی تھا، بادشاہ کہہ لیں، وہ کسی اور ملک میں جا رہا تھا کسی اور جگہ پہ، تو اس نے اپنے 3 نوکروں کو بلایا. ایک نوکر کو اس نے 5 توڑے دیے، ایک کو اس نے 2 توڑے دیے، اور ایک کو اس نے 1 توڑا دیا. کافی عرصے کے بعد واپس آیا اور ان کو اپنے نوکروں کو بلایا، ان کو کہا مجھے حساب دے. تو جس کے پاس 5 توڑے تھے نا ان کو اس نے استعمال کر کے 10 توڑے کیے. تو وہ مالک بڑا خوش ہوا. مالک نے کہا اے اچھے اور دیانتدار نوکر، تو تھوڑے میں دیانتدار رہا، میں تجھے بہتوں کا مختار بناؤں گا. اسی طرح جس کے پاس 2 تھے اس نے ان کو 4 کر لیا. مالک نے یہی جملہ اس کے لیے بھی کہا. جس کے پاس 1 تھا اس نے جا کے اس کو دبا دیا. مالک نے کہا کہ تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے دبا دیا. تو مالک نے اس کو اپنے نوکروں کو کہا کہ اس کو لے جاؤ اور اس کو وہاں ڈال دو جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے. تو کہنا یہ ہے کہ خدا نے یہ ہمیں گفٹ دیا ہے تو وہ ضرور ہم سے پوچھے گا میں نے یہ بلیسنگ دی تھی آپ کو، آپ نے اس کو کیسے استعمال کیا اور اگلی جنریشن کے لیے کیسے چھوڑا ہے. تو ضرور ہم اس کو میں تھوڑا سا ایڈ کروں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، کیونکہ ہمیں قرآن کا الحمدللہ تو قرآن میں بھی اللہ فرماتا ہے وَلَا تُبَذِّرْ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ. آپ اسراف نہ کریں، چیزوں کو پراپرلی یوٹیلائز کریں، کیونکہ اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. ہاں تو ہمیں ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے سوچنا چاہیے. ہمیں اسلام نے سب کچھ دیا ہے، پورے گائیڈ لائنز دیا ہے، لیکن ہمیں وہی بات ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. وقار صاحب، ہمیں جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا، جوسف صاحب نے جس طرح اس پہ تفصیل کے ساتھ گفتگو کی، کیوں وجہ کیا ہے ہم لوگ اس کو مطلب وہ سیریس نہیں لے رہے، سنجیدگی کے ساتھ اس کو مطلب محسوس ہی نہیں کر رہے. کوویڈ کا ایک ویو گزرا ہم پہ، سڈن آیا وہ، یہ ہمیں بار بار بتایا جا رہا ہے. 2010 سے پہلی کی بات ہے کہ اس پہ یہ میڈیا سیشنز ہو رہے ہیں، بار بار اس پہ گفتگو ہو رہی ہے، کلاسز میں اس میں وہ اس کے لیے خاص طور پہ بھی ہم آپس میں بالکل بات کر رہے ہیں، لیکن محسوس نہیں کرے. یہ وجہ کیا ہے؟ دیکھیے سر نے جس طرح کہا نا کہ جب تک آپ حادثہ نہیں دیکھتے نا تو تب تک. اچھا، ہمیں بھی ایک حادثے کا انتظار ہے. دیکھیے جب کووڈ آیا اس میں اس میں دسمبر اینڈ میں، بالکل تو وہاں پہ جب چائنا سے، ٹھیک ہے، چائنا سے آیا تو ہم کبھی ایک بات کریں کبھی دوسری بات کریں. ایون جب فروری 2020 میں پاکستان میں پہلا ڈائگنوز ہوا تو پھر بھی ہم نے وہ نہیں کیا. پھر جب SOPs گورنمنٹ نے دی تو پھر بھی ہمارا وہ اس سے بھی تنگ ہو گئے. ایون اب تک ہم سنجیدہ نہیں تھے اس بارے میں کہ کووڈ تھا یا نہیں تھا یا نہیں تھا. یہ ابھی تک بحث ماننا نہ ماننا، ٹھیک ہے نا. اسی طرح کلائمیٹ کا جو ایشو ہے، کلائمیٹ کا جو تھیم ہے وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے. جی، کہ جب تک ہم ایک حادثہ سامنے نہ ہو تو تب تک ہم جو ہے. اب دیکھیں شپر کا جس طرح سر نے بات کی، وہاں پہ گلیشیئر پگھلا ہے اور صادق آباد اور وہاں کے جو ملکہ علاقے ہیں کئی علاقوں کو اس سے نقصان پہنچایا. فلڈ آیا ہوا ہے، ہر سال آتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کے لیے. اس کے علاوہ جو ہے پانی کے بھی سندھ میں جو ہے سر نے بات کی، تھر پارکر اور سائڈ پہ تھر میں بہت مطلب کئی اس میں سینکڑوں جانور جو ہے تو مر چکے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، پانی کا جو لیول ہے وہ نیچے چلا گیا. ٹھیک ہے، جو امپیکٹس ہیں تو وہ سامنے ہیں، لیکن ہم اگنورنس ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگنورنس صرف یہی نہیں ہے بلکہ لیک آف اونرشپ ہے. ہم چیزوں کو اون نہیں کرتے، نمبر 1. اور نمبر 2 یہ ہے کہ ہم اپنے پڑوسی کا خیال نہیں کرتے. پانی میرے گھر میں وہ اس کا نلکا کھلا ہے تو بس کھلا ہے، اور مجھے نہیں. بہت سے لوگ ہیں ہمارے ملک میں جن کو پانی مل نہیں رہا، لیکن میرے گھر میں میٹھا پانی اور صاف پانی ویسے ہی ضائع ہو رہا ہے. تو اگر ہم چیزوں کو اون کرنا شروع کر دیں، نمبر 1. اور نمبر 2 جیسے خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی برابر محبت رکھ، اور ہم نے اپنے پڑوسی کا خیال کرنا شروع کر دیں تو میں سمجھتا ہوں ہم ایک بہتر صورتحال کی طرف جائیں.
رویے کا ایک نقطہ بہترین سر نے اٹھایا. ہم بذات قوم اتنے خود غرض ہو گئے, ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں بس میرا کام نکل جائے, باقی دنیا نہیں ہم کسی کا اگر آپ نیپال یہ دیکھیں مطلب اتنا وہ کنٹری نہیں ہے لیکن اس میں جو پانی ہے اس کو 3 طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے. سب سے جو صاف شفاف پانی ہے وہ پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو پانی جو ہے پاک ہے لیکن پینے کا اتنا وہ نہیں ہے, تو وہ باقی مطلب واشنگ کے لیے اور نہانے کے لیے اور اس کے لیے. تھرڈ جو ہے وہ جو واش روم میں یوز کرتے ہیں اور وہ جو بالکل خراب پانی ہے تو واش آؤٹ کر جاتے ہیں. ٹوائلٹ کا پانی وہ دوبارہ ریسائیکل کر کے اس کو ایگریکلچر کے لیے یوز کیا جاتا ہے. تو مطلب ایک قطرہ بھی ضائع نہیں ہوتا. ادھر ہم لان میں پیپ چھوڑ دیتے ہیں اور وہ لگا رہتا ہے پورا دن پورا رات کہ پورا بس آسانی سے. اور پھر میں خود پشاور یونیورسٹی میں رہتا ہوں, ریزیڈنس بھی ادھر ہے, تو پانی کا بس ایک بل ہے 500, کہتے ہیں کہ بس ابھی تو ہم ویسے بھی 500 دے رہے ہیں, پانی سرکاری آتا ہے تو پورے لان میں پیپ چھوڑ کے کہتا ہے کہ صبح تک یہ لان جو ہے پورا سیراب ہو جائے. تو یہ ایک ایگزامپل ہے, ہر جگہ پہ اس طرح ہے. ڈاکٹر صاحب اس گفتگو کی طرف آتے ہیں. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بڑی اچھی گفتگو چل رہی ہے, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام پشاور لاؤنج. ناظرین ہم لوگ کلائمیٹ چینج, گلوبل وارمنگ اور سڈن ویدر کنڈیشنز پہ بات کر رہے ہیں. ہم نے اتنے ایشوز پہ تو بات کی, لیکن اب اس سب کا ایک حل کیا ہے, سولوشن کیا ہے, کازز کیا ہے اور سولوشن کیا ہے. ہم اپنے جتنے ہمارے معزز مہمان بیٹھے ہیں, ہم ان سب سے باری باری میں جاننا چاہوں گی کہ کازز کیا ہے اور پھر اس کا حل کیا ہو سکتا ہے. اتنے مسائل تو ہم نے بتا دیے. اگر میں ڈاکٹر صاحب آپ سے شروع کروں تو جی مسائل تو بہت ہے کلائمیٹ چینج سے ریلیٹڈ, لیکن اس کی وجوہات ہم 1 by 1 ڈسکس کر رہے ہیں. جس طرح آج سے پہلے ہم نے میلٹنگ آف سنو اور گلیشیئر کی بات کی, نیچرل ڈیزاسٹر کی بات کی, تو تھوڑا سا ہم ہیومن سائڈ پہ آتے ہیں کیونکہ ہم اس کے رسپانسیبل ہیں. تو سب سے زیادہ جو ہمارے اربن ایریاز ہیں اور ہم اربنائزیشن کی طرف جا رہے ہیں, دن بہ دن نئے ٹاؤن بنتے ہیں, دن بہ دن جو ہے پکی آبادیاں زیادہ ہوتی ہے جس سے ہم خوش ہوتے ہیں. لیکن یہ جو ہیٹس اوپر سے سن سے آتی ہے, یہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے کہ ہم اربن ایریا میں جاتے ہیں. اربن ایریا میں جاتے ہیں, یہ جو سڑکیں ہیں پختہ سڑکیں ہیں, ہم خوش ہیں کہ خوبصورت سڑکیں بنی ہیں, لیکن یہ جو ہیٹ اوپر سے آتی ہیں کچھ تو ایبزارب ہو جاتا ہے لیکن more than 50% وہ بیک ٹو ایٹماسفیئر جاتا ہے, اور یہ ایٹماسفیئر میں جا کے وہاں ٹریپ ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے ارتھ کی ٹیمپریچر بڑھ جاتی ہے. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. اور اسپیشلی اگر آپ پشاور کا بھی ایگزامپل لے لیں, پورا پاکستان تو چھوڑے, دن بہ دن یہ ایکسپینڈ ہو رہا ہے پشاور. اور یہاں پہ یہ گورنمنٹ کو میں تھوڑا سا قصوروار ٹھہراتا ہوں, کیونکہ گورنمنٹ کا کوئی ایسا رولز ریگولیشن بائی لاز ہے لیکن امپلیمنٹیشن نہیں کر رہے ہیں. انلیگل ٹاؤنز بن رہے ہیں. اگر آپ ورسٹ روڈ, پجگی روڈ, چرسدہ روڈ, کوہاٹ روڈ پہ دیکھیں تو ہر ایک خود کوئی اتھارٹی سے پرمیشن کے بغیر ٹاؤنز بناتے ہیں. اور پرائمری ایگریکلچر لینڈ جو ہے, جو ہمارے ٹیمپریچر کو بیلنس رکھتا ہے, جو ہمارے پلانٹیشن ہے, اس کو ہم کاٹ کے ایریا کو بیرن کرتے ہیں. بالکل, بڑی تیزی کے ساتھ یہ مسئلہ جا رہا ہے, کرتا ہے. That leads towards desertification. تو یہی وجوہات ہے کہ جس کی وجہ سے ٹیمپریچر دن بہ دن بڑھتا ہے. تو یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ان بائی لاز کو بائی فورس یہ امپلیمنٹ کرے کہ ہر جگہ پہ ایگریکلچر لینڈ بالکل, ایون کہ مالدیپ میں ورٹیکل ڈیولپمنٹ کا کانسیپٹ ہے. ہاریزنٹل ڈیولپمنٹ, ایگریکلچر لینڈ 1 انچ بھی آپ ضائع نہیں کر سکتے. یہ کس طرح؟ وہ کرائم ہے. ورٹیکل ڈیولپمنٹ مینز جیسے آپ فلیٹس کا آپ ورٹیکلی جائیں 10 20 منزلہ 30 منزلہ. اب تو میرے خیال سے کے پی گورنمنٹ نے پہلے 9 فلورز کی اجازت دی تھی, اور اب آئی تھنک 12 فلورز تک کی اجازت ہے. فائم ناٹ رانگ, یو کین کریکٹ می. نہیں, وہ فلور کی بھی اجازت ہے, لیکن ہمارے پاس ایسا لینڈ ہے کہ اس میں ڈیولپمنٹ, جس طرح حیات آباد تھا تو وہ ایک بیرن لینڈ تھا, اس میں ٹاؤن شپ ٹھیک تھا, لیکن لالما سوٹیبل نہیں تھا. اسی طرح ہمارا سدرن پارٹ جو ہے یہ کوہاٹ روڈ کے سائڈ پہ, وہاں پہ کوئی ایگریکلچر, لیکن ہمارا پرائمری ایگریکلچر جو نارتھ سائڈ پہ ہے
سب سے اچھا جو ایگریکلچر کے لیے سوٹیبل ہے وہ سارا کا سارا ٹاؤن شپ میں کنورٹ ہو گیا تاکہ ٹورزم کو اٹریکٹ کریں. ٹورزم کو بھی کرے اور لینڈ ویلیو جو لینڈ اونر ہے ایسے اس کو مطلب لینڈ ویلیو جس کا پرائس 50,000 روپے مرلہ تھا وہ آج 20-30 لاکھ روپے مرلہ بیکتا ہے. بالکل. اور ایسے ڈیزاسٹر پرون ایریا کو اس نے ڈیولپ کیا ہے جہاں دونوں سائڈ سے سیلاب کا خطرہ ہے, لیکن اس کے باوجود وہاں پہ سائڈ وال بنا کے وہ پلاٹنگ کرتے ہیں اور جو لوگ آتے ہیں جب سیلاب آ جائے تو وہ جانے اور سیلاب جانے. ڈاکٹر صاحب کیا اس میں یہ پاسبلٹی ہے, اللہ نہ کرے بالاکوٹ کے لیول والا اگر کوئی زلزلہ یا ڈیزاسٹر آئے تو کیا اس میں یہ پاسبلٹی ہے کہ وہ بلڈنگز کولیپس بھی کر سکتی ہیں؟ بلڈنگ کولیپس بھی کر سکتی ہے, لیکن اگر آپ بلڈنگ کوڈ, ہر ایک چیز کا ایک سائنٹیفک طریقہ ہے, اگر آپ پراپر بلڈنگ کوڈ فالو کرے تو وہ کولیپس نہیں کرے گا. لیکن ہم چیپ وہ یوز کرتے ہیں میٹیریل جس کی وجہ سے وہ بلڈنگ ہے یا جو بھی اسٹرکچر ہے وہ کولیپس ہو جاتا ہے. تو مطلب ہر ایک چیز کا حل ہے, when there is a will there is a way. Exactly. اگر آپ کوئی وہ کرے تو آپ کے لیے راستے ہیں, لیکن ہمیں دوبارہ وہی اویئرنیس اور اویئرنیس سے زیادہ احساس کی ضرورت ہے. احساس ہے تو سب یہی بات ہے. جوزف جون صاحب, میں آپ کو دیکھ رہا ہوں گزشتہ 5-6 سالوں سے آپ ایکٹیولی کلائمیٹ چینج کے اوپر کام کر رہے ہیں, تو کیا آپ نے کوئی مطلب تبدیلی محسوس کی, خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں اور پھر اپنی کمیونٹی میں؟ ہاں بالکل. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو یہ ادارہ جس کو ہم پاک کونسل آف ورلڈ ریلیجن کہتے ہیں یا فیتھ فرینڈز کہتے ہیں, یہ 2004 سے ایکٹیو ہے اور کام کر رہا ہے, اور اس نے خصوصی طور پہ 2 حوالوں سے کام کیا ہے. ایک تو یہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اور دوسرا سماجی ہم آہنگی کے حوالے سے. اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ یہ جو فیتھ فرینڈز ہیں انہوں نے بہت مؤثر کام کیا ہے. یہ ایک ہوتا ہے نا, بعض دفعہ کچھ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں وہ دوسرے جھمیلوں میں پڑ جاتی ہیں, لیکن ہم نے اپنا ہم نے فوکسڈ رہے ہیں اور ہم نے اسی بات پہ فوکس کیا ہے. آپ نے سوال کیا کہ جو KPK کے حوالے سے یا پشاور کے حوالے سے ہے, اس میں واقعہ ہی ہم نے لوگوں کو اویئر کرنے کی کوشش کی ہے, اور آپ یقین جانیں بہت سارے ایسی جگہوں پہ جہاں پہ لوگ حقیقت میں ان باتوں کو نہیں جانتے تھے ان لوگوں کو بتائی گئی, اور گاہے بگاہے ہمارے سیمینارز ہوتے ہیں, یوتھ میں ہوتے ہیں, خواتین میں ہوتے ہیں, اور ایون جنرل پبلک میں بھی ہوتے ہیں, اور جس سے بہت زیادہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے. اور صرف ایجوکیٹ نہیں بلکہ اس کے ساتھ ان کو یہ اپرچونٹی دی جاتی ہے کہ وہ پلانٹس لیں اور جا کے پلانٹیشن کریں اور پھر اس کے لک آفٹر بھی کریں. نمبر 1. نمبر 2, جو میری کمیونٹی کی بات ہے, میں کمیونٹی کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں, میں ذاتی طور پہ سینٹ جانس کیتھیڈرل میں ایک خادم کے طور پہ کام کرتا ہوں, تو میں اپنے پلپٹ کو اس بات کے لیے یوز کرتا ہوں کہ میں لوگوں کو اویئر کروں. اور اگر آپ کبھی آپ کو موقع ملے آپ آئیں کیتھیڈرل میں, کنٹونمنٹ کا ویسے بھی ٹمپریچر تھوڑا بہتر ہے, لیکن جب آپ کیتھیڈرل کمپاؤنڈ میں آئیں گے, پریمیسز آئیں گے, تو آپ اس سے بھی زیادہ آپ کو اور بہتر ہوگی. اتنے ہم نے پلانٹس, اتنی ماحول اچھا رکھا ہے, ماحول اچھا, برڈز, ہر چیز بہت اچھی ہے. بلکہ یہ تو آپ یونیورسٹی ٹاؤن کا یہ جو ٹیمپریچر ہے اس کے, اور اگر آپ یونیورسٹی کیمپس کے اندر چلے جائیں تو آپ کو واضح تبدیلی نظر آئے گی. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے گزرے یہ کوئی 10-15 سال میں ہم نے یہ بہت تبدیلی لائی ہے. تو جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حل کی بات, اور ہم نے کیا کیا, تو یہ کیا. دوسری بات یہ بھی ہے کہ میں چونکہ ایک چرچ کا پاسبان ہوں, تو میں وہاں پہ جو ہمارا جونیئر چرچ ہے جس کو ہم کہتے ہیں سنڈے اسکول یا چھوٹے بچے ہیں, اس لیول کے اوپر میں ان اپنے جو سنڈے اسکول ٹیچرز ہیں ان کو ٹیچ کرتا ہوں کہ آپ نے پلانٹس کے حوالے سے, ان کی اہمیت کے حوالے سے بچوں کو بتانا ہے, بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے, تاکہ وہ گھر میں ایک منی پلانٹ ہی لگا لیں تو اس سے فرق تو پڑے گا. اور نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ یوتھ کے بچے جو ہیں وہ ہم اکثر ان کو بھیجتے ہیں
प्लांटेशन के लिए भी भेजते हैं और फिर हमारे कैंप्स होते हैं नथिया गली वगैरह में। एक तो ये कि वो एक ठंडी जगह भी होती है, लेकिन सिर्फ हम ये नहीं कहते कि वो जाके वहाँ इंजॉय करें, हम उसके साथ उनको एजुकेट करते हैं कि हाँ आजकल हमारा मुल्क, हमारी कम्युनिटी और पाकिस्तानी कौम इन इश्यूज में का सामना है, तो हमें इनका हल ढूंढना है और इनके लिए काम करना है। इसी तरह हमारे चर्च में फिर वुमेन फेलोशिप या रिफाकत ख़वातीन है, उस लेवल पे भी हम उन ख़वातीन को जो हमारी ख़वातीन है वो उनको एजुकेट करती हैं कि आप अपने घरों में जाएं और ये काम करें। और इसी के साथ ये जो शॉप पर हम बांध के फेंक देते हैं इनको रोका जाए, तो इस हवाले से बड़ा काम। बल्कि अनमोल मेरे ख्याल में अगर आप इस हवाले से बात करें कि ये जो मजहबी तकरीबात होती है, ईद हमारी जिस तरह अभी गुजरी है, ईस्टर के मौके पे या दिवाली या जिसका जो भी मतलब मजहबी इवेंट होता है, उसमें अगर कोई मजहबी लीडर इस बात पे जोर दे कि यार नहीं इस साल हमने पौधे लगाने, इस साल हमने सफाई का ये मौजू रखना है, तो इससे भी हमें ज्यादा फायदा हो सकता है। मेरा ख्याल है कि क्रिसमस का एक मेला भी लगता है, उसमें भी हम ये कर सकते हैं। मतलब क्रिसमस का सिर्फ नहीं, ईद में भी अभी देखा पार्क का जो हमने हालात किए। अनमोल मैं आपको बताऊं, हमने पेशावर में 2 खसूसी गार्डन्स लगाए हैं। अच्छा, एक कैथीड्रल में बिब्लिकल गार्डन जी, और एक हयाताबाद में कुरानिक गार्डन। और हमने लोगों को एजुकेट किया है कि जो बाइबल मुकद्दस में जिन प्लांट्स का जिक्र है, शायद सारे तो हम नहीं कर सके, लेकिन हमने वहाँ पे कुछ लगाया ताकि बच्चे आए, बड़े आए, उनको देखें और उनको पता लगे। करूंगा कि हमें वहाँ पे लेकर जाए। जरूर आप आए, लेकिन उनको पता लगे कि हाँ बाइबल मुकद्दस में ये प्लांट्स है। इसी तरह कुरान मजीद में ये प्लांट्स है। कुरानिक प्लांट हयाताबाद में है, कारी रूह अल्लाह मदनी साहब का वहाँ पे मदरसा है, उसके अंदर वहाँ पे है। और कैथीड्रल में हमने बिब्लिकल गार्डन बनाया है। आप मौका मिले आप आए, इंशाल्लाह ये मौका तो ये काम हो रहा है। मेरा एक सवाल वकार साहब से ये है, वकार साहब हम लोग रिसाइकलिंग की तरफ क्यों नहीं जाते हैं? जितने भी हम तरक्की याफ्ता मुल्कों को देखें वो रिसाइकलिंग के ऊपर बिलीव रखते हैं, हर चीज़ को रिसाइकिल कर लिया, हम में रिसाइकलिंग क्यों नहीं है? क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, मुझे तो डेवलपिंग कंट्री में मुझे तो बिल्कुल भी नहीं यकीन, शायद हम होते हैं। अच्छा, तो उसमें ये है कि आपके पास रिसोर्सेज, लेक ऑफ रिसोर्सेज, आपने रिसोर्सेज देखना है। चलो इसको थोड़ा अच्छा आप बात कर ले सर, इसलिए वो जल्दी सर इसको ज़्यादा ब्रीफली कर सकते हैं कि रिसोर्सेज हमारे पास उस तरह नहीं। जिस तरह देखें आपके जो ये जो है अपना जहाँ पे गाड़ियाँ, ठीक है जी, क्या कहते हैं उसको, अपना वो नाम मैं भूल रहा हूँ, ये डंक यार्ड नहीं, जहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह जो है बनती है, नहीं जो चलती है, नहीं खड़ी होती है, बिल्कुल पेट्रोल डालती है, ये धुआं छोड़ती है, सर्विस स्टेशन जो है। अच्छा देखिए इतना आसान सा नाम, सर्विस स्टेशन में जिस तरह सर ने बात की कि वहाँ पर सर्विस स्टेशन में वही पानी रिसाइकिल होकर दोबारा से इस्तेमाल रीयूज होता है, यहाँ पे वो मैकेनिज्म नहीं है। जी जी, आप यहाँ किसी भी गाड़ी को सर्विस होते देखें, बड़ा खुला पानी इस्तेमाल। डेवलपिंग वर्ल्ड जब उन्होंने मतलब प्रोनाउंस किया तो सर ने थोड़ा सा टोका। मैं तो अदरवाइज अपने मैं तो कहती हूँ हम तो अंडर डेवलप्ड हैं। सॉरी टू इंटरप्ट। जी 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 बिल्कुल। बात चीज़ ऐसी है कि वैसे हमारे जहन पे एक भाव पड़ा है कि ये डेवलप है और डेवलपिंग है। अभी पानी के कम इस्तेमाल में मेरे ख्याल में डेवलप और डेवलपिंग का कोई वो नहीं है। हम नहीं ना, मैं तो वही, हम तो वैसे भी अंडर डेवलप है, तो इसको बहा दे, इसको जाया कर दे। हम एक 3 वर्ड्स यूज करते हैं, हम इसको 3 R's कहते हैं। 3 R's, अच्छा अल्फाबेट R, अच्छा अल्फाबेट R, अल्फाबेट R। 3 R's means reduce, reuse, recycle। वाह, reduce, reuse and recycle। तो हम पहले चीज़ों को मतलब इस्तेमाल को कम करें, जो हमें कंजर्वेशन चाहिए तो कम करना चाहिए। पानी खैर कम ना करे पीने में, पीने में ठीक है, लेकिन दो बाल्टी से नहाते हैं, एक से भी नहा सकते हैं, तो रिड्यूस करें। जी, अगर वो दोबारा यूज करने की काबिल चीजें हैं तो रीयूज करें, अगर नहीं है तो रिसाइकल करें। जी जी, तो ये सारी तीनों चीजें पॉसिबल है डेवलप में भी और डेवलपिंग में भी। अच्छा बस हम डेवलप अब इसीलिए अगली दफा आपने ये नहीं कहना। अभी इंडस्ट्रियल वेस्ट थोड़ा सा उस डोमेन को मैं थोड़ा सा ज्यादा यार, हम वैसे भी जैसे तो हम वैसे भी एहसास कमतरी का शिकार ये होंगे, मैं तो नहीं। ये इंडस्ट्रीज अगर देखे हम हवा में कितना पोल्यूशन छोड़ रहे हैं,
जी जी इसके लिए है मैकेनिज्म। इंडस्ट्रियल उस पे बड़ा बच्चों को यूनिवर्सिटी लेवल भी पढ़ाते हैं ना, हम एग्रीकल्चर की तरफ नहीं पढ़ाते, ऑल्दो वी हैव दिस सब्जेक्ट इन आवर यूनिवर्सिटी लेवल, लेकिन हम एग्रीकल्चर की तरफ ना उसमें स्टूडेंट्स इनरोल होते हैं, बिल्कुल। ना उसमें हम उनको पढ़ाते हैं, ना बताते हैं उसकी अहमियत। हमारा सोशल वर्क है, सोशल वर्क डिपार्टमेंट है, हमने स्टूडेंट्स को अभी इतना गाइड किया है कि कम्युनिटी बेस पे हमने स्टूडेंट्स को, उसके लिए हमने क्रेडिट आवर रखे हैं कि आपका जो सोशल वर्क है इतना क्रेडिट आवर हम कंसिडर करेंगे, इसके बगैर डिग्री नहीं मिलेगी। अब आपको सोशल वर्क कराने के लिए भी उनको लालच देना पड़ा, लालच देना, लेकिन अभी इसका इतना फायदा हो गया कि हमने पेशावर यूनिवर्सिटी में भी इस दफा प्लांटेशन की है, बाड़ा गली में जो नतिया गली के साथ हमारा सब कैंपस है उसमें भी किया है, वहाँ पे क्लीनलीनेस प्रोग्राम भी किया है, तो हर साल हम कराते हैं। तो हर एक ने अपने हिस्सा का शमा जलाना है। अगर हम बल्कि आपने लालच की बात की, मैं तो कहता हूँ कि इसके ऊपर सजा अगर रख दे, हाँ, कोई अगर ये ना करे, हाँ, तो मतलब ये सारी चीज़ें इस्तेमाल के काबिल है। अगर हम में अवेयरनेस, दोबारा वही बात है, 3 चीज़ों मोर देन 100 उसके सॉल्यूशंस है, लेकिन टॉप 3 सॉल्यूशन नंबर 1 जो है दैट इज प्लांटेशन। अच्छा, प्लांटेशन नंबर 1 के हर एक ये कर सकता है कि एक छोटा सा पौधा तो लगाए अपने हिस्से बच्चे की तरह गोद में रख के उसको बड़ा कर दे, तो ये हर एक कर सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने घर में अगर आ गए तो मेरे सारी दीवारें भी, उस पर भी मैंने वो गमले लगाए। शायद आपके घर का अपना जो टेम्परेचर है उस पर बड़ा इफेक्ट, काफी बड़ा इम्पैक्ट है। मेरे पास वीडियो है मोबाइल में, एक मैं फिर आपको दिखा भी सकता हूँ। तो ये करना है। दूसरा हेल्थ एंड एजुकेशन, कि हमें ये पता हो कि हेल्थ पे इसका क्या असर है और हम लोगों को फिर एजुकेट करें। नंबर 2 इम्पोर्टेंट सोल्यूशन कि हमने अगर ये गलती की तो ये आपको भुगतना पड़ेगा। और थर्ड जो इम्पोर्टेंट है आउट ऑफ 100 जो दैट रिड्यूस फूड वेस्ट। अच्छा, रिड्यूस, हम फूड वेस्ट को रिड्यूस करें, ये हमारे माशी हालत पर भी इसका बेहतर असर पड़ेगा और हमारा जो एनवायरनमेंट है वो भी पलूट नहीं होगा। एक पिज़्ज़े की जरूरत हो तो वकार साहब, दूसरा वो उसको नहीं, वो भी, और मतलब वेस्ट, असल वेस्टेज की बात है, हम बहुत सारी चीजों को वेस्ट कर रहे हैं। मैंने बहुत ऐसे घरों में देखा है कि जो आपका एक दिन में सालन बन जाता है, आप उसको अगले दिन कहते हैं ये बासी हो गया, आप उसको फेंक देते हैं, आप उसे किसी जरूरतमंद को भी नहीं देते हैं। जरूरतमंद को दे दे, उसको प्रॉपर्ली फ्रीज या कम पकाए, या कम पकाए, या मतलब उसको कोई अल्टरनेटिव के लिए यूज करे। मतलब रिसोर्सेज, ये एक तो वो लाइट साइड पे मैं कह रहा हूँ, हमारा जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे तो इसने ये जो है मुर्गियां लोगों को प्रोवाइड किए हैं, तो मतलब आप उसके लिए, ये पोल्ट्री के लिए वो यूज कर सकते हैं। ये भी एक एक्टिविटी है, इकोनॉमिक, प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। तो मतलब आप अगर ये हम क्यों तरक्की नहीं कर रहे हैं, ये क्वेश्चन है। इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम ये समझ रहे हैं कि ये हमारा मुल्क नहीं है, ये किसी दूसरे का मुल्क है, ये जो रिसोर्सेज है ये हमारे नहीं है, ये किसी दूसरे का है, लेकिन ये सब कुछ हमारा है। अगर हम इसको अपना ही कंसिडर कर ले तो इंशाल्लाह पाकिस्तान will be one of the most beautiful and prosperous country throughout the world. No doubt. But हम लोगों ने हमेशा एक ब्लेम गेम शुरू की होती है, क्योंकि हम बजाते कौम जो है ना किसी ना किसी पे ब्लेम करना चाहते हैं, इसकी गलती से इंडिविजुअली मैं कि अपना किरदार इस माशरे में या वेदर उसमें करना चाह रही है। ये तो यहाँ पे जो गंदगी फैलाई है, ये तो अफगानिस्तान से जो लोग आए इन्होंने फैलाई है। अच्छा, अपनी मतलब इतने मुअज़्ज़ब है, बिल्कुल अपनी फैलाते। अच्छा, हम जहाँ जाते हैं, अगर हम सऊदीया चले जाते हैं तो शायद वहाँ पे भी ये मसला हो कि अरबी हमारे ऊपर क्या है, ये अजमी आए हैं, ये सारा ये गंद इन लोगों ने फैलाया है। हम दूसरे पे वो तो ब्लेम गेम से अगर हम बाहर निकल, बुराई की अगर बात आ जाती है, कहते हैं कि ये फला इलाके के लोग हैं और ये बुरे हैं, इसके साथ सारा मैं समझता हूँ कि अगर इसको कंक्लूड कर लें जी, तो अगर हम लोग खुदा के साथ अपने रिलेशनशिप को जान लें कि खुदा जो क्रिएटर है जी और हम उसकी क्रिएशन है, हम इस रिश्ते को, इस रिलेशनशिप को जान लें और फिर बीइंग क्रिएशन जो हमारी ज़िम्मेदारी बनती है, हम उस ज़िम्मेदारी को पूरा करें कि हम खुदा के आगे जवाबदेह होंगे। तो मैं समझता हूँ कि दिन ब दिन तब्दीली आएगी। डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं, वो भी हैं, लेकिन
پہلی بات میں سمجھتا یہ ہے کہ خدا کے طرف واپس آنا، جو ہم خدا کی نافرمانی کرتے ہیں خدا کی طرف واپس آئیں، اور جو خدا نے ہمیں گفٹس دیے ہیں ہم ان گفٹس کا اچھے طور پہ استعمال کریں اور نیکسٹ جنریشن کے لیے ان کو اچھی حالت میں چھوڑیں۔ ماشاءاللہ وقار صاحب اگر اس میں آپ اس نے جو بات کی ہے اس کو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کہتے ہیں۔ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی یہی ڈیفینیشن ہے کہ یوز دی ریسورسز وداؤٹ کمپرومائزنگ دی فیوچر، اتنا یوز کرے کہ فیوچر کے ذخیرہ کو آپ زبردست وقار صاحب اگر اس میں آپ اپنا انپٹ دینا چاہیں تو۔ دیکھیں میں نے آپ سے کہا نا کہ جس طرح سر نے بات کی، بڑی آسان سی چیزیں، جب ہم گیدرنگز میں جاتے ہیں اور وہاں پہ لوگ کہتے ہیں کیسے ہوگا، ٹھیک ہے، تو اپنے آپ سے شروع کرنا اپنے آپ سے شروع کریں، بس آسان سی بات ہے، اپنا زیرو ویسٹ پہ آئیں، پانی کا استعمال کم سے کم کریں، جہاں پہ اے سی کی ضرورت نہیں وہاں پہ اے سی کم کریں، جہاں پہ لائٹس کی ضرورت نہیں وہاں پہ لائٹس کو نہ وہ کم کریں۔ اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ اب دیکھیں آپ جب مارننگ سے ایوننگ نائٹ تک آتے ہیں نا تو وہ چیزیں اپنے اس میں ایک بیلنس کر لیں، ٹھیک ہے، ٹائم جہاں تک آپ پیدل جا سکتے ہیں موٹر سائیکل پہ نہ جائیں۔ میں ایک سوری میری باتیں تھوڑی زیادہ ہو رہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ جو ہے آٹو موبائل جو ہے اس سے جو وہ خارج ہوتا ہے اور گیس اور کاربن، تو یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ لیکن ہم اس لیے اس کو کیسے ریڈیوس کریں؟ میں اکیلا گاڑی میں بیٹھا ہوں، میرے ساتھ 4 بندوں کی جگہ ہے، میں اکیلا جاتا ہوں، تو اسی وجہ سے یہ جو ہمارا ٹرانسپورٹیشن کا ہے اس کی وجہ سے کافی پولوشن بڑھ رہی ہے۔ ایک بندہ 5 بندوں کی سواریاں جو ہے اکیلا بیٹھ کے، تو اسی طریقے سے بھی ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ مطلب ایک بندہ ایک گاڑی میں، تو یہ ظلم ہے، 5 بندے وہ اپنے ساتھ بیٹھا سکتے ہیں، تو اسی وجہ سے ہم ٹریفک کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں، ایکسیڈنٹ بھی کم ہو سکتے ہیں، لوگوں کو فائدہ بھی ہوگا اور ہمارا انوائرمنٹ بھی پولوٹ نہیں ہوگا۔ زبردست، سب کا انتہائی شکریہ، انتہائی شکریہ آپ لوگ کا۔ ناظرین، ہم لوگ کا جو آج کا پرسپیکٹیو تھا وہ کلائمیٹ چینج، اس کے ایشوز، اس کے کازز اور سلوشن پہ تھا، لیکن ہم نے تو بڑا براڈ اس نے بتایا، اینڈ میں آ کے ہم نے بڑا انڈیویجول جو ہماری اپنی رسپانسبلٹی ایز اے ہماری ذمہ داری اس میں کیا ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں یا امین مشال کیا کر رہے ہیں، انپٹ کیا دے رہے ہیں اس کے اندر، کلائمیٹ کے اندر چینج لانے کے لیے، ویدر کے اندر کیا انپٹ دے رہے ہیں، یہ ہماری اپنی ذاتی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ ہم زیرو ویسٹ پہ آتے ہیں، جس طرح ہمارے معزز مہمانوں نے کہا کہ زیرو ویسٹ پہ آ جائے، ری سائیکلنگ، ری یوزنگ اور ری پروڈیوسنگ کی طرف ہم فوکس کریں۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان انمول شراز اور امین مشال کو دیجیے اجازت۔ اللہ نے کے بعد